السلام علیکم نانو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ ارے یہ پیارے پیارے بچے میرے کدھر سے آ گئے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ سب کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈو ہیں۔ واٹ اے پلیزنٹ اینڈ ہیپی سرپرائز۔ ہاؤ یو آل؟ الحمدللہ۔ چلو آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ ہاں ذرا نزدیک ہو کے بیٹھو نا بھائی۔ ہاں جی ہاں جی، چلو ذرا بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اب مجھے بتاؤ کہ نماز کون کون پڑھتا ہے اور قرآن مجید کون کون پڑھتا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ نصر بس سے بچائے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ سارے میرے صالح بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو صالحین میں شامل کرے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب کرے۔ اچھا جی، مجھے یہ بتاؤ کہ نماز میں وہ کون سی صورت جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ بولو۔ او شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ جی ہاں، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، بالکل بالکل سورہ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ اور آج پھر ہم سورہ فاتحہ پہ بات کرتے ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بڑی طریقے سے آپ کو سمجھائیں کہ سورہ فاتحہ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہو نا۔ آپ کو میننگز بھی تو آنی چاہیے اور آپ کو سمجھ بھی آنی چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ جب آپ خوشی خوشی بیٹا نانوں اور دادی جان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں سنتے ہو نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ چلو آغاز کرتے ہیں پھر اپنے پروگرام، اس چھوٹے سے پروگرام کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشد و ہدایت دے اور ہم سب کو سچے مومن بنا دے اور ہمارے نفسوں کے شر سے بچا لے، آمین آمین۔ چلو جی، سب سے پہلے سب سے چھوٹا دا ینگسٹ بیبی سورہ فاتحہ سنائے گا۔ کیوں؟ ہارون؟ یس، ہارون مسکرا رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی میں سناؤں گا۔ چلو بیٹا جی، ہارون سورہ فاتحہ سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے حفصہ، آپ نے بیٹا سب سے چھوٹا بچہ ہارون، جی ہارون سے کہیں گے کہ ہارون سنائیں، ٹھیک ہے؟ ہارون چلو بیٹا آپ سناؤ۔ شاباش۔ سب سے پہلے چھوٹے بچے کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کھانے کی ہوتی تھی نا، نئی چیز، تو سب سے پہلے چھوٹے بچے کو دیتے تھے۔ اس کے بعد حفصہ آپ کی باری آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک؟ اوکے چلو جی، ہارون چلو بیٹا سورہ فاتحہ سناؤ۔ الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین، جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ کرے، برکت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلو جی حفصہ، اب آپ بیٹا آپ سناؤ، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، حفصہ سے اب آپ سنیں جی سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے؟ صحیح؟ اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك
آمین آمین، جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ اور برکت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے جی، اب اس کا ٹرانسلیشن بھی کر لیں، اور پہلے اردو میں کرتے ہیں اور پھر انگلش میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیرے ہی عبادت کرتے اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، آمین۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹا امام ضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی نا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم سب نے پھر کیا کہنا ہے؟ آمین۔ اچھا جی، اب انگلش ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں تاکہ جن بچوں کو اردو نہیں آتی ان کو ذرا یہ بھی سمجھ آ جائے۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and Allah's, the Lord of the mankind, jinn, and all that exists, the most gracious, the most merciful, the only owner of the day of recompense. You alone, Allah Ta'ala, we worship, and you alone we ask for help for each and everything. Guide us to the straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace, not the way of those whom earned your anger, nor of those who went astray. آمین یا رب العالمین۔ آئیے جی، اب ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ جس نے بھی مجھے سورہ فاتحہ سنائی اس نے سب سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھی، میں نے تو پڑھی تھی رب اشرح لی کے ساتھ، ہے نا؟ تو جب تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بیٹا فرمایا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرو اور کوئی بھی کام اچھا کرو تو اعوذ باللہ ضرور پہلے پڑھنی چاہیے، ٹھیک؟ ایک تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں، برکت ڈالتے ہیں، اور شیطان کے شر سے بچاتے ہیں، ٹھیک؟ اچھا جی، اب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہمارا دشمن کون؟ او یس، ایوری بڈی نوز، یہاں تو سارے جانتے ہیں ماشاءاللہ بھائی، جی بالکل، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور شیطان کو جنت سے نکالا، ہاں جنت سے نکالا، تو آدم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے سوری کر لیا تھا، ہے نا؟ معافی مانگ لی تھی نا، لیکن شیطان نے اپنی غلطی پر سوری بھی نہ کہا، بلکہ اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے پر نہ آنے دوں گا۔ اور اب شیطان ہمیں ہر اچھے کام کرنے سے روکتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب ہم سورہ فاتحہ کو سیکھیں گے تو اس لیے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ جی ہم اس شیطان کے شر سے بچ کر آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ پتہ یہ کہاں سے ہم پر اٹیک کرتے ہیں۔ اب گنتے جاؤ اپنی فنگرز پہ۔ نمبر 1، جب قرآن پاک پڑھنے لگو، نماز پڑھنے لگو۔ نمبر 2، کہ جب کوئی نیک کام کرنے کا سوچو گے نا تو یہ بھلا دے گا، جیسے یوسف علیہ السلام کا میسج وہ جیل کے قیدی کو بھول گیا تھا نا، کہ وہ جا کے اپنے کنگ کو بتائے گا، تو اس نے اس کو بھلا دیا شیطان نے۔ پھر یہ کہ ماما بابا یا کوئی بھی بات اچھی آپ کو کسی بات سے روکیں تو آپ کو بری لگے اور آپ کو سخت غصہ آ جائے، سخت غصہ آتا ہے نا، تاکہ آپ، اور وہ غصہ دلاتا ہے تاکہ آپ پر کسی نصیحت کا اثر ہی نہ ہو۔ اور ہاں ایک بات کہ جب کسی پر غصہ آتا ہے نا تو سب سے پہلے آپ اس کو سلام کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ سب مسکرا رہی ہیں، ہے نا؟ سلام پہلے چھوٹ جاتا ہے، پتہ کیوں؟ ہم سلامتی کی دعا دے رہے ہوتے ہیں نا، اور شیطان کو بالکل نہیں اچھا لگتا کہ ہیں
یہ سلامت رہیں، مومن بچے، مسلمان بچے سلامت رہیں، اور وہ سلام کرنا چھڑوا دیتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ ہم تو سلام ہی نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد کتنی فنگرز ہو گئی؟ 3۔ اوکے، فضول باتوں میں نمبر 4 آپ کو لگائے رکھے گا، گوسپس میں ٹائم ویسٹ کرائے گا، موبائل میں ٹائم ویسٹ کرائے گا کہ ہوم ورک بھی اس کا ٹائم نہ ملے، اور پھر آپ جلدی جلدی غلط سلط جیسا بھی ہو کر لو۔ اس کے بعد فنگر اٹھاؤ نا، ہاں، پھر 5th پوائنٹ، پھر ذرا سا پیپر اچھا نہ ہوا تو جناب ہم نے تو ڈپریشن میں مبتلا کہ بس اب تو میں فیل ہی ہو جاؤں گی، میں تو فیل ہی ہو جاؤں گا، اور بس ایک اداسی سی آ گئی چہرے پہ۔ اب دوسرے ہاتھ کی فنگر اٹھاؤ، نمبر 6 کہ بھوک لگی تو بسم اللہ پڑھے بغیر، کھڑے کھڑے ہاتھ دھوئے بغیر لیفٹ ہینڈ سے جلدی جلدی ہڑپ ہڑپ کھانا شروع کر دیا، یا غٹا غٹ ایک ہی سانس میں پانی پی لیا کہ بہت پیاس لگی ہوئی تھی، میں کیا کرتی، میں کیا کرتا۔ اور پھر نمبر 7 کہ غلطی ہو جائے تو ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتا، میری تو ایگو ہرٹ ہو رہی ہے نا۔ اور جب اگر آپ کا بار بار آپ کے دل میں آئے کہ نہیں مجھے سوری کر لینا چاہیے، تو وہ ڈیلے کروایا جائے گا، کل کر لینا نا، پھر کل کر لینا، کوئی بات نہیں، آج نہ کرو، کل تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا تو پھر کل سوری کر لینا، اور پھر اگلے دن نیکسٹ ڈے وہ کیا کرے گا، آپ کو بھلا ہی دے گا۔ اس لیے جب کبھی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرو تو پہلے کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ چلو آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں۔ ہاں جی، تو ہوا یہ کہ شیطان نے اپنے چیلے ساتھیوں کی میٹنگ کی، کیونکہ اسے مسلم بچوں سے شکایت تھی کہ برائی کی طرح ذرا کم کام آتے ہیں، اس لیے جب یہ کوئی نیک کام کرنے لگیں، نماز پڑھیں تو ان کو ڈسٹریکٹ کرو، ان کی توجہ، ان کی اٹینشن چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف ڈائیورٹ کر دو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ قائم ہی نہ رہے، ان کو اپنے رب کے ساتھ ریلیشن شپ کی سمجھ ہی نہ آئے۔ اب چیلوں نے پوچھا سر پھر اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو شیطان نے اپنا پورا پلان پوری ڈیٹیل کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیا۔ دیکھو، ان کو اتنا بزی کر دو کہ ان کو دن کے 12 گھنٹے تھوڑے لگیں، اور سارا دن ایسے کام کریں جو بالکل غیر ضروری ہوں، اور ان کاموں کی آپ کی لائف میں کوئی امپورٹنس نہ ہو۔ ان کو خوب خرچنا سکھا دو، گھر کے کھانے اچھے نہ لگیں، ماما کوئی چیز بچوں کے لیے شوق سے بنائے اور بچے کہیں آئی ڈونٹ لائک دس، اور یہ کہہ کر فوڈ پینڈا سے ہوم ڈیلیوری کروائیں، اور گاڑی میں ہو تو میوزک، ٹی وی میں لگے تو میوزک، ہوم ورک تو میوزک کے ساتھ، موبائل پہ ہیں تو واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا کیا جو آپ زیادہ مجھ سے جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میوزک کانسرٹس، ساری رات جاگنا، دن بھر سونا۔ اب ان چیزوں کے لیے تو بہت پیسوں کی ضرورت ہے نا بھئی، باہر سے جب چیزیں آئیں گی تو وہ تو ایکسپینسو ہوتی ہیں، بازار کے کھانے انہیلدی بھی ہیں اور ایکسپینسو بھی ہیں، تو ابو کو تو اب کمانے کے لیے بہت پیسے چاہیے، اس لیے وہ اور بھی زیادہ بزی ہو گئے، شام کو تھک کے ہارے چڑچڑے گھر آئے، کھانا کھایا اور سو گئے، اور بچے خوش کہ ابو کو ہماری ایکٹیویٹیز کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ لو جی، کانفرنس ختم ہوئی، چیلے خوش خوش اپنی کام کرنے کے لیے بچوں میں پھیل گئے کہ کیپ دم بزی 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 اینڈ بزی، کہ کسی کو ہوش نہ رہے کسی کا بھی۔ آؤ لیٹس چیک آور سیلس، اگر ہم بھی یہی کر رہے ہیں نا، ہماری بھی یہی روٹین، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اپنی لائف کی روٹین کو چینج کریں، ٹھیک، فوراً اعوذ باللہ پڑھیں اور اپنی لائف کی روٹین کو چینج کریں۔ ہاں جی، اب ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے، اور خصوصاً جب نماز پڑھنی اور جب قرآن مجید پڑھنا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟
اوکے چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور پتہ ہے یہ قرآن کریم میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 2944 ٹائمز آیا ہے۔ ہم سارے اپنے کام اپنے پیارے اللہ کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور بچوں، کوئی بھی کام، چاہے وہ کھانا ہے یا پینا ہے یا ہوم ورک یا دروازہ کھولنا یا بند کرنا، کچھ بھی، جب ہم اپنے کام کو اپنے پیارے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں نا، تو وہ برکت والا ہو جاتا ہے، اور اس کام کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنا ہو، چاہے بازار ہی جانا ہو، تو ہم نے بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے، تاکہ برکت ہو اور کامیابی ہو۔ کھانا کھانے سے پہلے کون کون بسم اللہ پڑھتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ شاباش شاباش، گڈ بیبیز، میرے یہ بچے بڑے پیارے بچے ہیں میرے۔ آپ کو ایک ٹپ بتاؤں بیٹا، نانا جان جب کھانا کھانے لگتے ہیں نا ہم، تو اونچی آواز میں نانا جان بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح جس کو کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا نا، وہ بھی خاموشی سے پڑھ لیتا ہے۔ اور ہاں، ایک دفعہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرائے کیوں؟ پتہ کیا جواب دیا انہوں نے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پہلے تم بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھا رہے تھے، تو شیطان صحابی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اب پھر جب ان کو یاد آ گیا اور بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اٹھ کر چلا گیا، اور شیطان کے جانے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ اس لیے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے، ورنہ شیطان اپنا حصہ چرا لیتا ہے۔ جی ٹھیک، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر کام سٹارٹ کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھنا ہے، کام بھی آسان اور برکت والا۔ ارے ہاں، آؤ مہرین، آپ کو ایک بات بتاؤں۔ جب آپ کی ماما چھوٹی تھی نا، تو میں ان کا فراک سی رہی تھی، اور میں صبح صبح سوئنگ کا کام کرتی ہوتی تھی، اور وہ فراک کمپلیٹ ہونے میں صرف 5 منٹ کا ٹائم لگنا تھا۔ میں نے سوچا کہ کوکنگ ٹائم تو ہو گیا، لیکن میں اس کو فنش کر لوں، اب ایک دفعہ فنش کر لوں تو پھر ہی دوسرے کام کروں گی۔ لو جی، بسم اللہ پڑھے بغیر کام جو شروع کیا تو 5 منٹ کا کام کیا ہونا تھا، میں تو گھنٹہ بھر مشین کی سوئی میں دھاگا ہی نہ ڈال سکیں۔ پھر سمجھ میں آیا کہ بسم اللہ نہ پڑھنے پر مجھے کتنی پریشانی اٹھانا پڑی۔ پھر کبھی اس کے بعد میں نہیں بھولی، ورنہ بیٹا کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ ہی کام آسان کرتے ہیں، ہے نا؟ لو جی، چائے کے لیے بلا رہی ہیں، باقی اگلی سیٹنگ میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ سی یو سون، الی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔